میں نے حمل کنوتی کو میں نے کہا کہ آپ اسپیکر صاحب کو ملائیں، پھر انہوں نے میر قدوس بزنیوں کو ملائیں. میں نے ان کو کہا، حالانکہ انہوں نے ٹیلی ویژن میں اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے نہ سرکار نے کہا ہے نہ ہم نے کہا ہے، لیکن میں نے ان کو کہا کیونکہ میں نے حالات کی نزاکت کو مانتے ہوئے میں نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی کریں یا وزیر اعلیٰ سے بات کریں یا گورنر سے بات کریں، مطلب آج کا اجلاس پوسٹ پون کریں. لیکن اسپیکر صاحب سیرینا ہوٹل میں مصروف تھے، وہ چائے پی رہے تھے، کیک پیسٹری کھا رہے تھے، شاید ان کو یہ پرواہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. بہرحال جو بھی ہوا، وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے زور زبردستی سے کیا یا ہم نے مستی سے کیا، ہم نے نہ مستی سے کیا نہ زور زبردستی سے کیا. ہم پچھلے 3 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی میں جتنا حصہ حزب اقتدار کو آپ دے رہے ہیں اتنا حصہ ہم کو بھی دیں، کیونکہ آدھا بلوچستان تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے کہنے کے باوجود قائد ایوان نے ایک دن بھی ہماری بات نہیں سنی، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کو سناتے ہیں، اور وہ آ کر پھر یہاں ٹیلی ویژن پہ کبھی کہتا ہے کہ اس نے بجٹ دیکھا ہے. مطلب یہ عجیب بات ہے. یہ تو مطلب پارلیمنٹری سیاست میں ایک عجیب مقام آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ بجٹ نہ حکومتی اراکین نے دیکھا ہے اور نہ حکومت نے دیکھا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے. مطلب یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بجٹ کہاں سے بن کر آتا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر چیز برابری کی بنیاد پہ ہو، انصاف ہو، لیکن سرکار نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ہم مجبور تھے. ہمارے ساتھ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم ایم پی ایز سارے گیٹ بند کر کے ہم بیٹھے کہ کم از کم ہماری بات تو کوئی سنے. لیکن اس وقت بھی ہماری بات نہیں سنی، اور انہوں نے یہاں ہمارے 3-4 ایم پی صاحبان یہ مسجد کے قریب جو گیٹ ہے یہاں وہ کھڑے تھے گیٹ بند کر کے، اور ان پہ بختر بند گاڑی چڑھائی گئی. اس کا تو جناب اسپیکر آپ نوٹس لیں، اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کس آفیسر نے بختر بند کے ڈرائیور کو کہا کہ تم گاڑی گیٹ پہ مارو، اور اس ڈرائیور کو مطلب یہ ڈرائیور اور وہ آفیسر اور جو بھی ملوث ہے اس گیٹ کے توڑنے میں اور ہمارے 3 ایم پی صاحبان کو زخمی کرنے میں، اس کا تو انکوائری ہونا چاہیے. اس کے خلاف تو آپ رولنگ دیں کہ اگر اس طرح بختر بند گاڑیاں اسمبلی کے گیٹس کو توڑتے ہوئے اور لوگوں کو روتے ہوئے اسمبلی میں ایک بھگدڑ بچائے، مطلب یہ بالکل یہ قابل مذمت ہے. ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان میں اغوا برائے تاوان نہیں ہے، لیکن ابھی ہمارے ارباب عبید اللہ کو اٹھایا گیا. اس دن ہم گئے اس کیمپ میں، ہم نے حاضری دی کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اور ہم نے ہمدردی بھی کی. اور مطلب یہ بھی سب سے آج ضروری بات یہ ہے کہ بلوچ اور پشتون اور جو قومیں یہاں بستی ہے، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ آج ان حرکتوں سے فیڈریشن کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا فیڈریشن کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کے زور پہ ہم پاکستان کو سنبھالیں گے، ان کے زور پہ ہم فیڈریشن کو مضبوط رکھیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہے. نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کو یکجا رکھنے کے لیے، فیڈریشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یعنی جتنے بھی فریق ہیں آپ سب کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ڈنڈے یا بختر بند گاڑی کے زور پر یا اقتدار کے زور پر یا ہم اغوا کے زور پر ہم اس فیڈریشن کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں، مشکل ہے. میرے خیال میں یہ فیڈریشن اس زور زبردستی سے یہ قائم نہیں ہو سکتا. جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہاں تو یعنی آپ کو رولنگ دینا چاہیے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی جائے
تاکہ اس ساری قضیے کا وہ تحقیقات کریں اور اس کے بعد یہ رپورٹ اس ایوان کے سامنے پیش کریں. شکریہ جناب. شکریہ نواب صاحب. کہ شہید عثمان خان کے شہادت کے تحقیقات کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو مقرر ہونا چاہیے اور اس طرف کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور یہ خواہش حضرت اختلاف کی طرف سے ہے اور ہم حمایت کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس قضیے کا تحقیقات کرے. ہم حمایت کرتے ہیں.